والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں سعادت میں تشریف فرما ہے، کریم خالق سب کی دعاؤں کو، منتوں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ شہر آفاق آیت قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ سب سے پہلے تو میں اسی لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ فرما دیجئے۔ کیا خدا علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے خود کیوں نہیں فرما دیا؟ پھر توجہ چاہتا ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت۔ سامعین گرامی، نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نبی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ فرما دیجیے؟ اور ایک طریقہ یوں بھی تھا کہ آسمان پر لکھ دیتا، ہر زبان کے اندر اختلاف بھی کوئی نہ ہوتا اور بندے پڑھ لیتے۔ لکھا کیوں نہیں اور خود بولا کیوں؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و لکھا اس لیے نہیں کہ کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اگر کتاب کسی بھی طریقے سے کافی ہوتی تو اللہ آسمان پر سارا دین لکھ دیتا، لوگ نیچے سے پڑھ لیتے۔ اصل میں اس فکرے کے پیچھے کی کتاب کافی ہے، علم کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ طالب علم جتنا زیادہ نالائق ہو اتنا استاد کا دشمن ہوتا ہے۔ نالائکی کی علامت ہے استاد سے دشمنی، کتاب سے پیار،
ہوم ورک نہ کرو، کتاب کچھ نہیں کہتی، استاد ڈانٹتا۔ ہمارے زمانے میں تو سٹیکس ہوتی تھی، ڈنڈے ہوتے تھے، ابھی تو ہے کہ مار نہیں پیار۔ لیکن سامعین گرامی، ابھی پتہ نہیں بچے سکول سے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے۔ ہمارے زمانے میں یہ کام بڑا عروج پہ تھا۔ گھر سے نکلے، سکول جا رہے ہیں، چھٹی کے وقت بستہ لے کر السلام علیکم آگے۔ اس عمل پہ کتاب کچھ نہیں کہتی تھی، حالانکہ ساتھ ہوتی تھی۔ بھئی اچھی بات نہیں تھی نا، لیکن کتابیں کچھ کہتی نہیں تھی۔ لٹکا دو، کرکٹ کھیلتے رہو۔ یہ ہے نفسیات، سائیکالوجی کا مسئلہ۔ جتنا کوئی نالائق ہوگا، کتاب سے تو دوستی کرے گا، پھٹ گئی ہے نہیں لیتے، میری بک گم ہو گئی ہے نہیں لیتے۔ لیکن ٹیچر سے دشمنی، اس لیے جو کائنات کا سب سے بڑا نالائق تھا، اس نے سب سے بڑے استاد کو سامنے کہہ دیا مجھے کتاب کافی ہے۔ سامنے صاحب مجھے تو کتاب کافی ہے۔ کتاب کافی ہے تو وارڈن ہٹاؤ۔ مجھے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے وارڈن کیوں کھڑے ہیں؟ کتابیں رکھو، قانون ان کے اندر لکھو۔ بیچارے ذاکروں کی گاڑیوں کا چالان کرنے کے لیے موٹر وے پر کیمرے والے کھڑے ہوئے، سپیڈ دیکھیں، وہاں کیمرہ ضرور رکھنا ہے۔ کتاب رکھو، اس کے اندر جرمانے رکھو۔ ماشاءاللہ جی۔ عدالت میں جج کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسی پر پڑی ہوئی ہوں قانون کی کتابیں، ان سے کہو کہ سزا دے۔ میڈیکل کی کتابوں سے اپنا چیک اپ کرواؤ، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ممبر پر مجلسوں کی کتابیں رکھو، ذاکر کے نخرے کیوں اٹھاتے ہو؟ نوح خانی کتابوں میں لکھ کر ماتم شروع کر دو۔ نہیں جی نہیں، یہ تو دنیا کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، ہم تو قرآن شریف کا کہہ رہے ہیں۔ میں کہا اچھا، پھر اس قرآن شریف میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے؟ قرآن پڑھ کے عرض کرنا بھائی وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ داڑھی کی لیمٹس کیا ہے؟ غور ہے یا نہیں آپ؟ کیلے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قرآن میں دکھاؤ۔ میں نے کہا میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، جب تک قرآن میں کیلا لکھا ہوا نہیں دکھائیں گے۔ ایک صاحب گئے کسی فیکٹری میں نوکری کے لیے، انہوں نے نوکری پہ رکھنے کے بعد کچھ شرطیں طے کریں، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، چھٹی سے پہلے اپلیکیشن دینی ہے، ماچس لائٹر لے کر اندر نہیں جانا، پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، نعرے بازی وغیرہ وغیرہ۔ وہ قواعد اور ضوابط انہوں نے لکھ کے مجھے دے دی۔ ماشاءاللہ جی۔
اور میں نے اتنے پڑھے کہ میں ان کا حافظ ہو گیا. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ایک دن فیکٹری کے مینیجر کا بیٹا فیکٹری کے کام سے جاتے ہوئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے قتل ہو گئے. سارے مزدور افسوس کے لیے اکٹھے ہوئے. میں کٹ گیا. یہ کہاں طے ہوا تھا کہ اگر مالک کا بیٹا مر گیا تو پھر افسوس بھی کرنا ہے. سارے کہیں گے بے وقوف، اس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے نہیں، انسانیت کے ساتھ ہے. اب جو کچھ بے وقوف لوگ اپنی عقل کی بنیادوں پر سوال کرتے ہیں، صاحب ماتم قرآن سے دکھاؤ، سلجنا قرآن سے دکھاؤ، علم قرآن سے دکھاؤ، تعزیہ قرآن سے دکھاؤ، تو میں ان کو بڑے ادب سے کہتا ہوں جاؤ ان سے پوچھو قیام کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، رکوع کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، سجدے میں کتنی تسبیح ہے قرآن سے دکھاؤ. یہ قرآن سے دکھا سکتے ہو کہ روزے کا رفتاری کا روزہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ. حج کے ارکان قرآن سے دکھاؤ، کشمش کی زکات قرآن سے دکھاؤ، بھیڑ بکری کی زکات قرآن سے دکھاؤ. قرآن تو اللہ نے نازل ہی ایسے کیا کہ آل محمد کے بغیر کافی نہ ہو. بھیجا یہ اللہ نے قرآن کو اس طرح بھیجا کہ آل محمد کے بغیر کافی نہ ہو. ہم تو پھر عربی نہیں، یہ عربیوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا تھا؟ مدینے کے رہنے والے، حضور کے تربیت یافتہ، قرآن عربی میں مسئلے سامنے سمجھ کچھ نہیں آتی. وہ دو عورتیں آ گئی بہت ابھی سے، ایک ہی وقت میں دونوں کے گھر ایک ہی کمرے میں بچہ پیدا ہوا. ہمارا معاشرہ کیونکہ اسلامی اصولوں سے ہٹا ہوا رہا ہے ہمیشہ، تو ہم بیٹے کو بیٹی سے افضل مخلوق سمجھتے ہیں. اور ہمارے بعض اہل منبر بھی یہ فکر کہہ جاتے ہیں جی بیٹا جائیداد کا وارث ہے اور بیٹی جنازے کی وارث ہے. آپ کو کس نے کہا؟ ہم کوئی ان کے ماننے والے ہیں جو رسول کی بیٹی کا حق کھا گئے. کبھی بیٹی کے حق سے غفلت نہ کرنا، ورنہ قبر انگاروں سے بھر جائے گی. بیٹی کا حق کھانے والا چاہے کسی دور میں بھی کھائے اسی کے ساتھ اٹھے گا جس نے رسول کی بیٹی کا حق کھایا تھا. اس معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کے اندر خود اسلام نافذ کرے. پھر ایک آواز اور بھی اٹھتی ہے کہ سب اسلام تو مردوں کا مذہب ہے، سارے نبی مرد. کوئی خاتون نبی نہیں آئی نا بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی زیادتی ہے اسلام کے اندر. لڑکے کو خود ہی اسلام نے 2 حصے دیے ہیں اور لڑکی کو 1. خدا کی قسم اگر اسلام نافذ ہو جائے ایک بندہ بھی پریشان نہ ہو. جتنی ہماری پریشانیاں ہیں وہ غیر اسلامی سوسائٹی کی وجہ سے. ہمارے پاس ضرورت جتنا اسلام ہے، جتنے سے کام چل جائے.
اپنے محلے میں پردہ، باہر نکل کے چادر اتر گئی، اچھی بھلی بازار میں جا رہی تھی، برقع چادر کی پرواہ کیے بغیر. یہ آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ایسے سیریس ہو گئے. نہیں، وہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے شہر میں. اوہ کم وقت واقف کرو. اکبر الآبادی نے کہا تھا، سنا ہے اپنے عزیزوں سے پردہ کرتے ہیں، جو خیر ہو تو کوئی شرم ہے نہ پردہ. کبھی جو وقت ملے ان سے جا کے پوچھائیں یہ ہم کو آپ نے کب سے عزیز سمجھا. عقل میں پردہ پڑ جائے تو پردہ اتر جاتا ہے. علی کے مذہب نے عورت کو عزت دے کر قیمتی سمجھا ہے، اس لیے کہا ہے کہ قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے. آپ اپنے گھر میں قیمتی چیز کو چھپاتے ہیں، وہ سے بڑی آگے بیٹھے تو اس طرح سے اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں قیمتی چیز کو چھپا کے رکھیں، اور جھاڑو واڑو یہ سب ایسے کریں. صادق آل محمد کہتے ہیں، اے علی کی ماننے والی بطول کی کنیز، تیری قیمت ہے اور تو قیمتی ہے. سونا قیمتی ہے، اس کے بدلے میں کاغذ کا نوٹ چلتا ہے کرنسی کے طور پر. یہ سونے کی ویلیو کی وجہ ہے، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں امیر المومنین کی اس پورے مجمع میں اول سے لے کے آخر تک ہر بندے کی مشکل مسائل سنیے کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں. اس کی واحد وجہ یہی ہوگی کہ اسلام نہیں. برائے نام مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، لہذا مسلمان، کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا مجبوری ہے، کیونکہ ابا مسلمان تھے، ورنہ آتی تو ہمارے وزیروں کو بھی قل ہو اللہ احد نہیں. مختصر سورہ کوثر کے بعد، البتہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. سنا ہے کہ انہوں نے 7-8 دفعہ غلط پڑھنے کے بعد اپنے گارڈ سے معافی مانگ لی. غصہ نہ کرنا. پھر اس کے بعد پریس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے لکھ کے غلط دی تھی. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. بہرحال ایک کے ہو گیا بیٹا اور ایک کے ہو گئی بیٹی. دونوں کہتے تھے بیٹا ہمارا ہے. اگر بیٹی اور بیٹے میں فضیلت کا کوئی معیار ہو تو پھر بیٹی کی فضیلت کی اس دلیل کے اوپر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ایک ہی اولاد دی اور وہ فاطمہ زہرا. باقی معاشرے کا یہ شور کہ جناب یہ بیٹے کو دگنا حصہ کیوں دیا اور بیٹی کو ایک حصہ کیوں دیا، یہ ہے اسلام. بیٹی ہوتی ہے 2 گھروں میں جانے والی، بیٹا زیادہ تر ایک ہی گھر میں رہتا ہے. میں نے احتیاط سے کام لیا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتا ہے. بیٹی ایک حصہ لیتی ہے باپ کے گھر سے، ایک حصہ لیتی ہے شوہر کے گھر سے. پھر اس کے
دو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ ہے بیلنس. اسلام نے بالکل بیلنس کر دیا. اور پھر اس سے اب یہ بات تھوڑی سی خطرناک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں. کسی بیوی پر واجب نہیں کہ گھر کے کام کرے. اچھا لیکن شریعت محمد واقعہ اس ممبر پہ بیٹھ کے پرسنل اوپینین تو حرام ہے. جہاں مولوی کہ میرا خیال ہے سمجھو شیطان بول رہا یا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان. کام کر دے تو مستحب ہے, واجب نہیں. کھانا پکائے, روٹی پکائے, یہ جتنے چپ بیٹھے ہو انشاءاللہ یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی. جھاڑو دینا واجب نہیں, برتن دھونا واجب نہیں, سالن پکانا واجب نہیں, بیوی ہے نوکرانی نہیں. دل سے سبحان اللہ کہنا. یہ محمد و آل محمد کی شریعت ہے. کسی کو یقین نہ آئے تو میں صرف قرآن سمجھ کر اس کی قسم کھاتا ہوں. کام کر دے تو فضیلت ہے اس کے لیے, عزت ہے اس کے لیے, بلندی ہے اس کے لیے, اللہ کی کنیز ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھے اللہ پوچھے کہ اے حسین کے سب سے چھوٹے ذاکر ابھی کا جو فکرہ کہنے والے ہو کیسا مجمع چاہیے, تو میں کہوں گا معبود جبرائیل کو بٹھا میرے سامنے, میکائیل کو بٹھا میرے سامنے, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو بٹھا. پھر یہ میں فکرہ پڑھتا ہوں, نظر نہیں آ رہے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ فکرہ میں انہی کو سناتا ہوں اس لیے کہ علی کی ماننے والی مومنات اس فاطمہ کی کنیز ہیں جو عبادت میں علی کے برابر ہے, گھر کے کاموں میں فضہ کے برابر ہے. یہ فکرہ معمولی نہیں ہے. میرے جیسے طالب علم کو بھی اس کی تشریح کرنا پڑے کئی گھنٹے لگ جائیں. عبادت میں علی کے برابر. علی کے دشمنوں کی تو موت ہے یہ فکرہ. تنویر شاہ جی کی میں ایک ہی تشریح کرتا ہوں اس کی. مرد ہے علی, مستور ہے زہرا. اب فکرہ پھر سنیے, بطول عبادت میں علی کے برابر. جنہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دیتا ہوں. مرد ہو کے علی کی کوئی نماز قضا نہیں, مستور ہو کے زہرا کی کوئی نماز قضا. اور جب گھر کے کاموں کی بات آتی ہے ایک دن فضہ ایک دن سیدہ, ایک دن جناب فضہ کام کرتی, ایک دن جناب سیدہ. بیٹا ایک کے ہو گیا, ایک کے بیٹی دونوں کہتی تھی بیٹا ہمارا. عدالت پریشان, جج صاحب حیران, فیصلہ کرے تو کیسے کرے. پریشانی کے عالم میں مشکل کشا اسلام سے رجوع کیا. کئی بندے کہتے صاحب اگر مولا علی ان کو برحق خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو انہیں مسئلے کیوں بتاتے. میں پوچھتا ہوں اگر وہ خود کو برحق خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیوں تھے.
ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے دوا دینا، دوست دشمن نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ اسی مجمع میں کسی اس شعبے سے متعلق پوچھئے سرجن سے، تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ دوست ہے یہ دشمن، مریض ہے۔ فرعون روٹی کھاتا تھا کہ نہیں؟ جڑے چپ کھاتا تھا، سانس لیتا تھا۔ بندہ کہ جی فرعون کو کھانا تو اللہ میاں دیتا تھا، سانس لینے کے لیے ہوا تو اللہ میاں دیتا تھا، یہ ان کے کتنے اچھے تعلقات ہیں۔ تو سمجھدار آدمی کہے گا بے وقوف، سانس لینے کے لیے ہوا دینا، کھانے کے لیے روٹی دینا فرعون اور اللہ کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اور انہیں مشکل میں پھنسا دیکھ کے مدد فرمانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل، کیونکہ علی ہے مشکل کشائے کائنات۔ یہ مدد کے لیے پہنچ گئے، خطرہ اسلام کو تھا، نمائش کے لیے اور تھے، آزمائش کے لیے علی تھا۔ وائرس آ گیا، امیر المومنین نے 2 شیشیاں اٹھائی، دونوں عورتوں کو دے دی، کہا کہ جاؤ اور اپنے اپنے دودھ سے انہیں بھر دو۔ پھر تولا، ایک کا وزن زیادہ تھا ایک کا کم، جس کا وزن زیادہ تھا کہ بیٹا تو لے جا، سلامت و آباد شاد۔ ایک دو بندے حیران ہوئے، دربار میں سارے حیران ہو گئے، یا اکثریت پھر بھی ٹھیک بیٹھے۔ بیٹا تو لے جا، اور جس کے دودھ کا وزن ہلکا تھا بیٹی تو لے جا۔ بندے بڑے پریشان ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے لگنے لگے، کیونکہ دونوں عورتیں صحیح فیصلے کو مان گئی۔ ایک بندے نے مولا علی سے پوچھ لیا آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سے۔ سب کو بتا قرآن میں ایسے علی کو لکھ رہے، قرآن میں دیکھ لیتے ہم بھی جواب دے دیتے۔ ایک نے پوچھا کہ ہے کہاں؟ بندے مسجد میں بیٹھ گئے، قدرتاً کتاب پڑھی بھی ہے، سارا پڑھ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ صبح مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے صفیں بنی ہوئی، تو ایک ساتھ والے سے پوچھتا ہے تمہیں نظر آئی وہ شیشیوں والی آیت؟ کون سی آیت؟ شیشیوں والی، تکڑی شیشیاں، دودھ کریں گے سارے کریں۔ یعنی آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا، اور یہ قرآن سامنے کہاں ہے شیشیوں والی آیت؟ علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے خدا نے علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے اپنے حبیب سے فرمایا قل، آپ فرما دیجیے۔
خدا تیری ہماری بول چال نہیں ہے؟ خود کہہ دے کام وسیلے کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. انصاف کرنا جنہیں زبان اللہ نے دی ہے، جب قدیر ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرتا تو یہ بندہ مجبور ہو کر آل محمد کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ جائے؟ لفظ یونیورسٹی کے اندر میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے، اور وہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا جو کمپیوٹر پر بھی یوٹیوب وغیرہ پر باقاعدہ موجود ہے. وسیلہ سارے اسٹوڈنٹس، میں نے انہیں بزرگ علماء والی ایک مثال دی. بسم اللہ. کہ ایک بچہ کھڑا ہے، سامنے کنو لگا ہوا ہے، ادھر ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال کی معاف کیجیے. تو وہ بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اس نے کہا انکل توڑ دے. انکل نے ادھر سے توڑا، ادھر دے دیا. ادھر سے توڑا، ادھر دے دیا. یہ ہے وسیلہ. آپ نے داد دی، وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ بگڑ گئی. انہوں نے کہا مولانا یہ مثال غلط ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ دلیل بڑی مضبوط ہے. آل محمد کا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کے مذہب کی وکالت ہو تو پھر کچھ نہیں بگڑ سکتا. انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا ہاتھ پہنچتا نہیں تھا کیونکہ کنو دور تھا. اللہ میاں دور تھوڑی. نحن اقرب الیہ من الحبل الورید. جو شہرک کے قریب کھڑا ہوا ہے اس کے لیے میں بیچ میں کسی کو کیوں رکھوں؟ خدا کی قسم اس سے پہلے اس ذہن اور اس دماغ کے اندر یہ جواب تھا ہی نہیں. سوال ختم ہوا اور میرے مولا نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے دروازے کے کتے کو جو جواب دیا، آل محمد کے کرم سے آپ اس میں جا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو. میں نے کہا اگر اللہ آپ کے اتنے قریب ہے اور آپ قریب اس کے ہونے کی وجہ سے کسی کو درمیان میں وسیلہ نہیں بنانا چاہتی تو پھر اللہ سے کہیے کہ جب آپ کے مرنے کا وقت آئے ملک الموت کو نہ بھیجے، یہیں سے کرتا تباہ. پکڑ کے مار کیوں نہیں دیتا؟ ملک الموت وسیلہ بنے تو مان جاتے ہیں، حالانکہ ملک الموت کی دشمنی کرنے والا حرامی نہیں ہوتا. اس کی دشمنی کرتے ہیں کہ جیسے دشمنی غیر حلالی کے علاوہ کائنات میں کوئی کرتا ہی نہیں. وسیلے سے گفتگو کرتا ہے، بات عوام دل کرنے سی، درمیان میں مصطفیٰ کو. ایک رات اسے خود محمد سے بات کرنا پڑ گئی اور قانون بنا چکا تھا کہ ڈائریکٹ بات کرتا نہیں ہوں، درمیان میں کسی کو وسیلہ رکھتا ہوں. تو اب میں نے سوچا معبود تو ہمیشہ ڈائریکٹ بات کرتا ہی نہیں، درمیان میں مصطفیٰ کو رکھتا ہے. اب بات ہی مصطفیٰ سے کر رہا ہے، اب بھی کسی کو درمیان میں رکھے گا یا قانون توڑ دے گا؟ میں رات کی رات نے بتایا گفتگو عوام سے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ ہوتا ہے، بات مصطفیٰ سے ہو تو وسیلہ حیدر خرار.
علی کی طرح بولتی ہے، یا اللہ یا زینب۔ کبھی اللہ نے بات کی تو لہجہ زینب کا تھا، علی کا لہجہ تھا، اور کبھی بی بی زینب بولی تو لہجہ علی کا تھا۔ مستور کی آواز کا مردانہ ہونا فضائل نہیں ہے، لیکن خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے۔ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، چیخے مار مار کے اندھا بول پڑا علی زندہ ہے۔ دربار کے اندر چیخے مار دی، کہا علی تو شہید ہو گئے۔ کہنے لگا پھر یہ علی کا کون سا بیٹا ہے؟ کاش میری آنکھیں ہوتی، میں علی کے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں۔ ساتھ والے نے جہاں کھڑی رہی علی کی بیٹی، کھڑے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاش قتل حسین پہ بات ختم ہو جاتی۔ لوگ کہتے تھے کربلا کی جنگ، اللہ اسے جزائے خیر دے جس نے فکرہ درست کیا، جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا، جنگ نہیں ہوا ظلم ہوا۔ رستے میں پوچھتی تھی نا عورتیں شیملین کا قصور کیا تھا؟ اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، کہتا ہے کہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک عیسائی عورت نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، جھنجھوڑ کے اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے رو کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا، یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کر سکتا۔ کئی جگہ پہ یہ ملعون کہتے تھے نماز نہیں پڑھتا تھا، آگے مجمع کہتا تھا اس کا ماتھا بتاتا ہے سجدے میں شہید ہوا۔ 6 مہینے کے فوجی ہوتے، 80 سال کے فوجی ہوتے، 13 سال کے فوجی ہوتے، جنگ نہیں ہوئی، کیا ہوا ہے بولو؟ اتار دے سر سے ٹوپی، نہیں کی سکتے۔ انگریز بھی جنازوں پہ آگے ٹوپیاں اتار دیتا تھا۔ زندگی میں کبھی نہ بھولنا عزائے حسین کے اصول، سخت مجبوری نہ ہو تو کرسیوں پہ نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جن کے خیمے جل گئے تھے۔ اور بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ 2 اصول کبھی نہ بھولنا، فضائل سنتے ہوئے امیر بن جایا کرو، ایسا لگے کہ تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں۔ مصائب سنتے ہوئے غریب بن جایا کرو، ایسے سمجھا کرو کہ کائنات میں تم سے زیادہ اللہ راضی کوئی نہیں۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا چھٹا امام سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے دعا مانگ رہا تھا، خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے گھر میں بلند ہوتی۔ غم حسین میں اٹھتی ہوئی آوازوں کو کائنات میں کسی کی دعا کی بھی ضرورت نہیں، خود امام دعا فرما۔ جس دن حسین کو رو لیا کرو، سمجھا کرو بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے دعاؤں کی آواز۔ وہ دعائیں مانگتی ہے، خدایا میرے بچے کے عزاداروں کو باقی رکھ، خدایا میرے بچے کے عزاداروں کو باقی رکھ۔
یہ جو ڈرا کر کچھ لوگ ڈراتے نہیں، عزاداری کو خطرہ ہے، عزاداری کو خطرہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، مکر و فریب ہے۔ عزاداری کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عزاداری اگر ہماری وجہ سے ہوتی تو شاید اسے خطرہ ہوتا۔ عزاداری حسین کی ماں کی وجہ سے، ماتم حسین کی ماں کی وجہ سے، جلوس حسین کی ماں کی وجہ سے۔ جاؤ پوری دنیا کی عبادت گاہیں دیکھو، کوئی بھی مذہب ہو اس کی عبادت گاہ دیکھو، وہاں مذہب کا بوجھ بوڑھوں کے کندھوں پر ہے۔ مسجد میں بوڑھے ہیں، چرچ میں بوڑھے ہیں، مندر میں بوڑھے ہیں، کیا کہنے حسین تیرے۔ جس جذبے سے بوڑھا ماتم کر رہا ہے اسی شوق سے جوان ماتم کر رہا ہے، اور اسی رنگ سے بچہ ماتم کر رہا ہے۔ نماز سیکھنا پڑتی ہے کیونکہ شریعت ہے، ماتم سیکھنا نہیں پڑتا کیونکہ عشق۔ آپ قاری صاحب سے اپنے بچوں کو نماز سکھلواتے ہیں، کیا کبھی کسی نے کہا کہ آؤ بچے ماتم سیکھ لو؟ ہندوستان کے ایک شاعر کے 4 مصرے ہیں، قبلہ نبی صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا۔ بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا۔ نسلوں کو فتنہ وہابیت سے بچانا چاہتے ہو، صرف 2 کام، ایک یا علی مدد کہنا سکھاؤ۔ کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جسے کوئی یا علی مدد کہے تو وہ شرما جائے، قوت سے کہے یا علی مدد۔ دوسرا، خود جب باپ حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کرے تو بچہ مولوی سے نہیں پوچھتا کہ ماتم جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کتنا گھنونا مکارانہ رویہ ہے علی کی ولایت کے منکر اور ماتم کے دشمن کا۔ کتنے بھیس بدل کے آئے ہیں یہ خبیث لوگ، نجس لوگ، مکروہ لوگ۔ سید سجاد 40 سال آنکھوں سے کیا روتے تھے؟ مجھے چھوٹے بچے بیٹے آپ بتائیں، سید سجاد 40 سال تک قتل حسین کے بعد آنکھوں سے کیا روتے تھے؟ خون نکلتا تھا۔ ابھی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ حسین کے لیے خون نکالنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ امام سے زیادہ کوئی شریعت جانتا ہے؟ آگ میں ماتم اس کی سنت ہے جو جلتے ہوئے خیموں پر، شام غریبہ میں سجاد کو اٹھا کر، جس کے پاس ایمان کی غیرت ہے اس گناہگار کے فکرے کو سمجھے گا، اب میں دارین قربان کروں، دارین قربان کروں۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس شرم سے واقف ہے جو بیٹی کے چہرے پہ باپ کو دیکھ کے اب بھی آتی ہے، ہمارے جیسوں کی بیٹیاں۔ اور وہ تو علی کی بیٹی تھی، علی کے سامنے قرآن پڑھنے سے شرم کرتی تھی۔ یہ فکرہ غور سے سننا، علی کے سامنے تنویر سے علی جیسے باپ کے سامنے قرآن پڑھنے سے شرم کرتی تھی۔ 5 لاکھ بے غیرت کہہ مار کے ہنس رہا تھا جب سید سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھا کے کبھی بی بی اس طرف جاتی تھی، کبھی اس
ہائے کر دے جو شیعہ ہے، جو شیعہ نہیں ہے اس سے میرا مطالبہ ہی کوئی نہیں۔ علی جیسے باپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے شرم کرتی تھی، 5 لاکھ بے غیرت کہہ کے مار کے ہنس رہا تھا، جب مستور ہو کے سجاد کو کمر میں اٹھا کے چھٹتے ہوئے شولوں میں روتی ہوئی چلتی بھی تھی، اور کبھی کبھی روک کے کہتی تھی بھیا حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے سید سجاد کو زندہ خیمے سے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، شعر سننا خدا کی قسم، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ ایک امام کو گھر تک بچا کے لائی ہے۔ مستور ہو کے کمال کرتے، خاتون ہو کے کمال کرتے، اداداران امام بدلو، خدا کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، تڑپ کے رویا کرو حسین۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، صرف وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی حسین کو روئی۔ ہمارے ائمہ نے منہ پر رومال رکھ کے حسین کو رونے سے منع کیا، اتنی بھی رعایت نہیں کہ کوئی کہے میری شکل بگڑ جائے گی، کوئی دیکھے گا یہ ایسے منہ کر کے کیوں رو رہا ہے۔ 5ویں امام کے گھر مجلس میں یوں رو رہا تھا جابر، اور امام نے رومال کھینچ لیا اور جلال میں آ کے بولے جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا، حسین کو کیوں نہیں روتا؟ اس نے جلدی جلدی اپنا بھیگا ہوا رومال دکھایا، مولا دیکھے میرا رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا، مولا میں حسین کو رو رہا تھا۔ فرمایا واہ جابر، رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا، کہ مولا کیسے رو؟ کہ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ مانو میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ملک جی امام صاحب سلامت رکھیا، دعا کے لیے اپیل کرتا ہوں، امام حسین کا مور یافتہ ماتمی ہے میرا بھائی، مشہور ہو گیا پوری دنیا میں، پیاسے پیاسے پیاسے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، شاکر کوثر کی اولاد پیاسے تھی، لیکن کبھی سوچا کہ جنہیں پانی نہیں دیا امت نے انہیں کھانا دیا ہوگا؟ خالی پیاسے نہ تھے، بھوکے بھی تھے۔ علم نہیں غازی سمجھتا ہوں اسے، قسم کھا کے کہتا ہوں بچوں نے پانی مانگا ہے، روٹی نہیں مانگی۔ کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کسی یتیم نے کہا ہو کہ ہمیں روٹی دے، کیوں نہیں کہا؟ پانی مانگنا حق ہے، روٹی مانگنا بھیک۔ فکروں کو یاد رکھو، پانی مانگنا قبلہ جی حق ہے۔ کوئی پانی پڑاؤ نا جی، بندے پوچھتے بھی نہیں، جا کے اٹھا کے پی لیا۔ روٹی تو ایسے نہیں کھا سکتے، روٹی تو ایسے نہیں کھا سکتے۔ ہر لوگ لاتے رہے کھانے، کبھی کبھی کوئی کھجوریں پھینکتا تھا،
اس لیے جنگ نہیں ظلم. ایک فکرہ اس گناہگار کا کسی قابل ہو تو یاد رکھ لیجئے گا، اور شدید ترین ضرورت ہے ہر بندے کو دعاؤں کی، اس کے لیے اپیل کر دوں گا. لیکن بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسحاق صاحب قبلہ خدا آپ کی والدہ کو امام حسن حسین کی ماں کے ساتھ جگاتا کہ فکرے کو غور سے سنیے. جنگ نہیں ظلم ہوا. میں نے یہ عرض کی ہے ماتمیوں کہ 10ویں محرم تک ظلم ہوا ہے. شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی. شام غریبہ سے ظلم نہیں ہوا، شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی. کلمہ پڑھ کے محمد کا بیٹا ذبح کرنا ظلم ہے. فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں چھیننا بے غیرتی. کوئی ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے. ایک فکرہ میں نے پڑھا تھا ایک مجلس میں، اور خدا نے پورے گھر پہ رحم کر دیا. پورے گھر پہ، پورا گھر شیعہ ہو گیا. علم لگ گیا غازی عباس کا. وہ فکرہ سنیے اور اسے ساری زندگی یاد رکھیے گا. میں نے کہا اگر کسی کے پاس تاریخ پڑھنے کا وقت نہ ہو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے کہا ایک فکرے میں پوری تاریخ بتا دیتا ہوں. ابو سفیان کا نجش پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر قیدی بنے. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. سرکار عمران تمہیں آجر دے جنہوں نے ماتم کر کے ہائے کی ہے. مسلمان دے ہے تیری تاریخ اسلام. ابو سفیان کا پوتا شراب پی رہا ہو، ابو طالب کی پوتی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو. سفیر روم اٹھ کے کہتے یزید جلدی کر اس بچی کی رسی ڈھیلی کر. آبادی کیوں؟ آبادی بے ہوش ہوئی ہے، کئی دفعہ رسی نے گرنے نہیں دیا. وہ جو زینب کے ہاتھوں میں آئی تھی وہ سکینہ کے گلے میں آئی تھی. ظالم نے کہا بچی کو میرے قریب لاؤ. چھوٹی سی بچی سامنے آئی. کمینہ پوچھتا تیرا نام کیا ہے؟ بولی تو صحیح سکینہ، لیکن رسی اتنی سخت تھی کہ سکینہ کی آواز نہیں نکلی. یزید بے غیرت کہتے شمر یہ بچی بڑی گستاخ ہے، میں بولتا ہوں میرے سامنے بولتی نہیں. بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا. تیری بہن میرے بادشاہ کی توہین کر رہی. ایک رات کی مہمان لے گئی ہے سکینہ، چھوڑ کے جانے والی ہے زینب کو اکیلا. مرنے سے پہلے پوچھتی تھی پھوپھی اماں مشن باقی رہ گئے ہو تو ابھی نہیں مرتی، مشن پورا ہو گیا ہو تو میں اب جی نہیں سکتی، مجھے اپنے پاپا کے پاس آنا. 4 سال کی فاطمہ، 4 سال کی زہرا. اب آ گئی رسی ڈھیلی کر. سجاد نے رسی ڈھیلی. میں کیونکہ سادات کی نوکرانی کی اولاد، اس لیے مجھے اپنی دادی کا صدقہ سارے سید معاف کر دو. رسی ڈھیلی ہوئی بچی کا کرتا پھر سرخ ہو گیا. قبول کر. اے میرے مولا حسین، جب تیری بچی کو رو رہی نہ دنیا کے کسی کا من.
شام کے زبار بیٹھے ہوئے، میں زباروں کے لیے فکرہ نہ پڑھ دوں، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی بات سمجھ آ جائے گی، جنہیں بی بی پھر بلائے گی انہیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ 2 قبریں ہیں بی بی کی شام میں، زبار گواہی دے گا ملکہ سچی، 2 قبریں ہیں بی بی کی شام میں، ایک پر لکھا ہے رقیہ، ایک پر لکھا ہے سکینہ۔ کئی زبار پریشان ہو جاتے ہیں، بی بی سکینہ کی قبر کون سی؟ یہ دونوں قبریں ایک بی بی کی۔ میں سب قدیمی میں نہیں، شام میں کھڑا ہوں، غریبوں کے قبرستان میں کھڑا ہوں، جہاں آج کی رات، کیونکہ کل تو شہادت کی رات ہے نا جی، آج کی رات ایک سوال کیا تھا سکینہ نے سجاد سے، سجاد بھائی شام میں جو مر جاتا ہے اسے دفن کہاں کرتے ہیں؟ آواز ہے سکینہ یہاں قبرستان موجود ہے، کسی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ رو کے کہتی اگر میں مر جاؤں نا بھیا پھر میری قبر کا نشان مٹا دینا، کیونکہ مجھے شیمر سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں شیمر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سمے تو سکینہ بی بی کے مسائل میں کوئی بندہ شرم کر کے نہیں رونا، بے شک رونا نہ نظر جھکا لینا۔ میں 17 دفعہ کا شام کا سجدہ گزار ہوں، چہلم کی فضیلت کربلا کی ہے۔ شام میں شروع کیوں ہو گیا؟ عراق کے رستے بند ہو گئے، بہن نے بھائی کے مہمان اپنے پاس بلا لیے، امیر گھر کی بہو تھی، ممکن ہے اس نے کہا حسین نہ گھبرا، تیرے مہمان تیرے پاس دنیا نہیں آنے دیتی، میرے پاس لے آ۔ علی کی عزت کی قسم عرفات دیکھیے میں نے عالیہ کے پاس چہلم پہ، عرفات ہجوم دور دراز تک، ایک پر لکھا ہے رقیہ، ایک پر لکھا ہے سکینہ۔ تھوڑی سی مسائل طویل ہو جائے کوئی حل۔ امیر تیمور کا نام سنا؟ بادشاہ تھا، حسین کا عاشق ہو گیا تھا، ہر سال 1 لاکھ کی فوج لے کر حسین کی قبر پہ جاتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا امیر تیمور، بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہوا تو حسین ابن علی خواب میں آئے، نہ آیا کر، کہنے لگا مر جاؤں گا تیری قبر پہ نہ آیا تو۔ حسین نے فرمایا تو تازیہ بنا ہندوستان میں، اگلے سال سے تو نہیں میں تیرے پاس آیا کروں۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، اتنی روایتیں میرے سامنے آ گئی ہیں کہ اگر میں پڑھتا چلا جاؤں تو گھنٹہ لگ جائے۔ میں اتنی عبادت کرتا ہوں کہ کوئی تھکے نہیں، اور یہ عظیم عبادت اپنے مقام تک۔ اس امیر تیمور نے شام جا کر بی بی زینب کے روضے پہ ماتھا رکھا اور عجیب سوال کر دیا، بی بی رہائی مل جو گئی تھی